جو صاحب یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے تو جمعرات جمعے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے، اور کیا واقعی عمران خان صاحب سیریس ہو گئے ہیں لانگ مارچ کے لیے؟ رانا صاحب پہلے تو یہ مڈ ڈے کا آئیڈیا زبردست ہے. تھینک یو سو مچ سر. سارے شکریہ. مارننگ شو اور ایوننگ شو ہی کرتے ہیں. ہاں جی. تو بہت شکریہ. اب تو میڈیا جتنا تیز، شارپ اور زندگی جتنی تیز ہو گئی ہے تو مڈ ڈے بھی ایک شو ہونا چاہیے تھا. تھینک یو سو مچ. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ تحریک انصاف پوری تیاری سے اس سارے لانگ مارچ کو دیکھ رہی ہے. ٹھیک. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑے نمبرز پہلے نہ کبھی جمع ہوئے ہیں نہ ہوں گے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اسے حد المقدور پرامن رکھنے کی کوشش کریں گے. ہم کسی صورت میں بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ جو ایک سیاسی ہمارا استحقاق ہے، آئینی اور قانونی طریقہ ہے، پاکستان کا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے، اس کو کسی طرح ڈسرپٹ کیا جائے. چوہے صاحب لیکن اگر ایکسپائری آنسو گیس شیل آپ پہ ہوئے تو پھر کیا کریں گے؟ پرامن تو نہیں رہ سکیں گے آپ. صاحب آپ بیٹھے ہیں نا اس بات کا نتارہ کرنے کے لیے کہ یہ تحریک انصاف نے اپنا پرامن حق استعمال کیا ہے جو اس نے اپنی حکومت میں فضل الرحمان صاحب کو، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، سب کو دیا. سب اسلام آباد آئے. یہاں پر آ کے کسی کی کارپیٹ ٹانگ گئی تھی. کوئی 13 دن کے بعد اس کو شدید سردی لگنا شروع ہو گئی تھی اور کوئی اس قابل ہی نہیں تھا کہ اپنی اتنی کم سٹرنگتھ کو زیادہ وقت شو کر سکے. چوہے صاحب اتنی جلدی کیوں ہے الیکشن کی؟ ٹینیور پورا ہونے دیں، مدت پوری ہونے دیں، آئینی مدت جو ہے، تو کیوں پی ٹی آئی کو اتنی جلدی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے؟ میرا خیال ہے اس کا آئینی مدت سے تعلق نہیں ہے. جو ہمارا احتجاج ہے اس کا استحقاق تو آئینی مدت سے تعلق نہیں رکھتا. یعنی جن لوگوں نے 2018 میں بننے والی حکومت کے خلاف 2019 دسمبر میں دھرنے دینے شروع کیے اور 20 سے 21 کے آخر میں پھر دھرنے دینے شروع کیے، ان کے پاس تو کوئی جواز نہیں ہے. سر وہ تو آپ نے بھی دھرنا دیا، آپ نے بھی ایک منتخب حکومت کے خلاف سر دھرنا دیا. جی ہم نے بھی دیا، لیکن ہم نے سب کو اجازت بھی دی کہ وہ بھی دیں. ہم نے کسی کو روکا تو نہیں آج تک. یعنی میں پوائنٹ جو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہ جلسہ جلوس اور دھرنا یہ عین ہماری سیاست کا حصہ ہے. ہمارے آئین کا بنیادی جو ایک حق دیا گیا ہے آزادی اظہار کا بھی، اسمبل ہونے کا بھی، احتجاج کرنے کا بھی، وہ حق ساری سیاسی پارٹیوں کو حاصل ہے. لیکن ہمیں 25 مئی کو جس طرح کے سلوک کا سامنا کرنا پڑا یہ کوئی فسطائی حکومت ہی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب آپ جی آپ بات کیجئے پھر میں سوال کرتا ہوں. میں کوئی یعنی اس ملک کی سیاست کو 40-45 سال سے بچشم سر دیکھ رہا ہوں اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں نے صرف پڑھے یہ اور تو مجھے معلوم ہو. پاکستان میں بڑے بڑے احتجاج ہوئے ہیں لیکن جو کچھ یہاں پر 25 مئی کو ہوا 2022 کو وہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا. یہ پرامن مظاہرین تھے، ان کے اوپر جس طرح کی آنسو گیس، جس طرح کی بلٹ یعنی ربر بلٹ. اور جی چوہے صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سر آخر کب تک قوم جو ہے یہ دھرنوں لانگ مارچوں میں پھنسی رہے گی؟ ایک طرف تو ہم قرضوں کی دلدل میں دھستے جا رہے ہیں، دوسری طرف ہم اپنی اکانومی کو سٹیبل نہیں ہونے دے رہے. اب پچھلے جو آپ کا لانگ مارچ تھا اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ چینی وزیر صدر کو اپنا دورہ منسوخ کرنا پڑ گیا اور ہمیں معاشی طور پہ دھچکا لگا. تو یہ کب تک سر ہم اسی طرح سڑکوں پہ رولتے رہیں گے؟ دیکھیں آپ کو میں عرض کرتا ہوں کہ جب تحریک انصاف کی حکومت وہ سائفر اور سازش کے نتیجے میں ختم کی گئی، پاکستان دنیا میں ایک مستحکم ملک تھا. پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں، پاکستان کے اندر روزگار بڑھ رہا تھا، جو لارج انڈسٹری تھی وہ بڑھ رہی تھی، پاکستان کے اندر جو ایگریکلچر تھی وہ گرو کر رہی تھی. اور 1 سال کے اندر باوجود 2 سال کووڈ میں گزار کے 1100 ارب روپے کا اس میں اضافہ ہوا تھا. 6% آپ کا گروتھ ریٹ تھا. تو پاکستان تو 17 برس میں 6% گروتھ، پچھلے 17 برس میں 6% گروتھ ریٹ پہ نہیں گیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت پوری طرح اس کو استحکام حاصل تھا. اس کے خلاف کیوں انسانوں کی منڈی لگائی گئی؟ کیوں پارلیمنٹیرین کو خریدا گیا؟
کس نے یہ کام ٹھیک کیا، ہے چوہے کون اس کی پشت کے ٹھیک ہے اوپر چوہے تھا؟ صاحب، لیکن یہ میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ جب کوئی آپ کی پارٹی میں آتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہم نے وکٹ گرا دی، تو جب کوئی دوسری کی پارٹی میں جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں ضمیر فروشی ہو گئی. تو سر یہ کوئی تھوڑا سا ہمارا